کیا جائے۔ جہاں تک بات ہو رہی تھی، ہمارے نعیم بھائی بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، جو مخیر حضرات ہیں، یہ دو چیزوں کے مجرم ہیں، سارے نہیں۔ اچھا مجرم ہے؟ جی مجرم ہیں، سارے نہیں، کچھ حکومت کے بھی مجرم ہیں اور اللہ کے بھی مجرم ہیں۔ حکومت کے اس طرح سے کہ یہ ٹیکس چھپاتے ہیں، ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے مجرم اس لیے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب جب مخیر حضرات ٹیکس بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کہاں سے کرے گی؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے، ہماری حکومتوں کی بھی سستی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، کہ ان کے پاس ٹیکس یا زکوٰۃ جاتی ہے تو اس کا ایک مربوط نظام بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں بعد جو دینا چاہتے ہیں مگر وہ حکومت وقت کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ غالباً یکم رمضان کو کٹوتی ہوتی ہے بینکوں میں، بینک خود ہی کاٹ لیتا ہے بغیر کچھ کاٹ لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ پیسے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمع سب کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس بیت المال میں زکوٰۃ ہے نا تو اس کو صحیح معنوں میں جس کا حق ہے اس تک پہنچا بھی نہیں رہے، اور جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس کی بھی کوئی جو ہے نا وہ جمع کرنے کی، پہنچانے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں جو ریاست کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا ٹیکس، اور ٹیکس سے افسران بالا کی اور یہ ہمارے وزراء کی ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہاں اگر تفنن کے طور پہ آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں، جی کہیں۔ یہ جو آفیسر ہوتے ہیں نا، جیسے کمشنر کی بات ہو رہی تھی، سب کی نہیں، کمشنر کی بات، یہ سخت دل اور سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور ٹیکس جب لیا جاتا ہے نا تو یہ اگلے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اور سمجھ لیں پاؤں رکھ کے کھینچا جاتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے، بندہ جس قسم کا رزق کھاتا ہے نا اس کے مزاج کے اندر اسی طرح کی سختی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے درویش تھے، وہ کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو اس کائنات کا، بادشاہ بھی مانگ رہا ہے اور بھیکاری بھی مانگ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا بابا جی آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ کہا بادشاہ ٹیکس مانگ رہا ہے اور بھیکاری بھیک مانگ رہا ہے، مانگ تو دونوں رہے ہیں۔ تو ٹیکس کا پیسہ ان لوگوں کو دیا جائے اور ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں تاکہ یہ ہمارے بائک کو روکے 5-10 روپے ہم سے رشوت کا سوال نہ کریں۔ اب وہ بندہ جو پر منٹ نوکری کر رہا ہے، ٹیکس سے اپنی تنخواہ لے رہا ہے، جب آپ کے پاس کاغذات پورے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اور آپ کو مولانا چائے تو پلا دو یار، تو کیا صبح سے اس کے گھر والوں کو نہیں اس کو چائے نہیں دی؟ اور دوسری بات، جیسے آپ نے کمشنر کی بات کی، قیمت جب متعین کی جاتی ہے نا، جس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے نا وہ بکا ہوا ہے۔ اب وہ لسٹ لے کے آتا ہے، جیسے جب لے کے آتا ہے دکان والوں کے پاس تو دکان والے کیا کرتے ہیں، 100 روپیہ اس کو دے کے اپنی ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اب کمشنر تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے کرائے کی ہے، آپ اگر کسی ڈرائیور سے لسٹ مانگے نا وہ آپ سے لڑ پڑیں گے اور لاتے مار کے پیسنجر کو جو ہے وہ کیا کر دیں گے، اتار دیں گے، لسٹ نہیں دکھائے گا۔ اور دوسرا جو مال ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ ریاست جمع کر کے غرباء اور مساکین پر خرچ کرے۔ اور جو تیسرا مال ہے کہ وہ یتیم بچے جن کے پاس مال اچھا خاصا ہے مگر ان کا انتقال ہو جائے اور ان کہ وارث کوئی نہ ہو تو ریاست ان کا مال جمع کر کے دیگر جو یتیم بچے ہیں ان پر خرچ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عمر بن خطاب والا جو ہے وہ بیت المال قائم کریں، پھر انشاءاللہ پاکستان لینے والا نہیں ہوگا، پاکستان دینے والا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔